हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपके सामने जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में इडियम्स के इम्पोर्टेंट 20 इडियम इस वीडियो में शामिल किए गए हैं और मेरे चैनल पर जो है आपको तकरीबन 1000 MCQs जो है सोल्ड पास्ट पेपर से जो लिए गए इंतहाई अहम सवालात हैं वो मिल जाएंगे तकरीबन। और एजुकेशन की जो है PPSC, FPSC, NTSC की इस तरह की 70 वीडियो तकरीबन बन गई। इसमें तकरीबन कोई 4-5 हज़ार जो है सॉल्व्ड MCQs बन जाता है। उसके बाद एक इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब जो इंतहाई अहम सवालात पेपर में आते हैं वो भी इस पर भी एक मुकम्मल और तफसील के साथ वीडियो बनाई गई है। पाक स्टडी के मुतलका है, इसी तरह इस्लामिक स्टडी के मुतलका और इस एवरीडे साइंस के मुतलका भी आपको बहुत सारे अहम जो हैं पास्ट पेपर से लिए गए सवालात मिल जाएंगे। उसके बाद FPSC और NTSC इनके जो तकरीबन इन पेपर के जो पास्ट पेपर से सवालात जो अहम सवालात हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है ASI और महकमा पंजाब पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिहाज से ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश के जो इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उसके अलावा ग्रामर के जो अहम सवालात हैं वो होते हैं। इस लिहाज से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अब हमने जो इंग्लिश पर जो इंग्लिश से 20% हर एक एग्ज़ाम में आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके मुतल्लिक़ मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो इडियम्स के मुतल्लिक़ है। अंडर अ क्लाउड, ये इंतहाई अहम इडियम है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है जिस पर अताब हो, जिस पर किसी किस्म का एतराज़ हो, उसको अंडर अ क्लाउड बोलते हैं। अंडर सस्पेंशन, इन ट्रबल और डिसग्रेस, ये इसका जो सेम लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो यही हैं। इसका जो आपने जुमला बनाना है वो इस तरह है कि ही लेफ्ट हिज जॉब अंडर अ क्लाउड, उसने अपनी नौकरी जो है छोड़ी इस एक एतराज़ पर, या उस पर जो एतराज़ लगाया गया था उस पर उसने अपनी जॉब छोड़ी। उसके बाद अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसका मतलब होता है कि जालमाना कत्ल, कोई ऐसा कत्ल या कोई ऐसा मर्डर जिसको बहुत जुल्माना तरीके से मारा गया हो, किलिंग किया गया हो। क्रूअल, इसे बोलते हैं अ क्रूअल मर्डर। और इसका आपने फिक्रा बनाना है। द किलिंग ऑफ लियाकत अली खान वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये इजी सा फिक्रा है, इसने आप इस तरह से आप फिक्रा जो है इसे ज़हन नशीन इसे 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो ये जो इडियम्स हैं ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। उसके अलावा जो इडियम्स होते हैं ये हर पेपर में आते हैं और इसके अलावा जो क्लासेस हैं 9th, 10th, 11, 12 इस तरह के जो हैं इनमें हर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट ये समझ लें कि ये ज़रूरी सब्जेक्ट है। इसमें से 3, 4, 5 नंबर के इडियम्स ज़रूर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो रोज़मर्रा की स्पीकिंग होती है, जो रोज़मर्रा की इंग्लिश की स्पीकिंग है, जो स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो लफ्ज़ फ्रेज़ इडियम या इडियम्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। द किलिंग ऑफ लियाकत अली खान वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उसके बाद ये एक इंतहाई अहम जो है इडियम है अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसका मतलब होता है कि एवरीथिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हर जो चीज़ है, हर चीज़ का जो हिस्सा होता है वो बहुत अहम होता है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो इंटरनेशनल इसका जो ये जुमला है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है, जो कोई आदमी इंटरनेशनल कारोबार करना चाहता है उसके लिए जो इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, वरना वो अपना जो उसका कारोबार है उसमें बहुत दुश्वारियाँ पेश आएंगी। इसीलिए वो कहता है कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एट अक्रॉस पर्पज़, इसका मतलब है कि मतजाद नज़रियात का हमल,
کوئی متضاد نظریات کے عمل سے مراد کوئی دو آدمی ہیں، ان کو دونوں کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے، متضاد نظریات کے حامل. 2 person having opposite views that they did not understand each other، جو ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے دو فکرے ہیں، آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں گے. He is at cross purposed with his father on the issue of his marriage. وہ کہتا ہے کہ he is at cross purposed with his father on the issue of his marriage. اس نے اپنی جو شادی ہے اس کے لحاظ سے وہ بتا رہا ہے کہ میرے والد کا جو نظریہ ہے وہ بالکل جو ہے میرے اپوزٹ ہے، یعنی کہ میں جو چاہتا ہوں میرے والد صاحب نہیں چاہتے. He is at cross purposed with his father on the issue of his marriage. اس کے بعد I think we have been talking at cross purposes. یہ اس نے فکرہ مزید آسانی کے لیے بنا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے I think میری سوچ ہے کہ we have been talking at cross purposes، کہ ہم متضاد گفتگو کر رہے ہیں. جو مین اس میں بات یاد کرنے والی ہے یہی ہے کہ ایٹ کراس پرپز کا مطلب ہے کہ متضاد نظریات کا حامل. امید ہے کہ یہ جو ایڈیم ہے یہ آپ کے ذہن میں ضرور ذہن نشین ہو چکا ہوگا. کاسٹنگ ووٹ، یہ بھی تقریباً ریپیٹڈ جو ہے ایڈیم ہے. کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کن ووٹ، ڈسیزیو ووٹ. The matter was decided by the casting vote of the speaker. کہ جو فیصلہ کن ووٹ ہے وہ جب اسپیکر جو ہیں وہ دے دیں گے تو یہ جو ہے ڈسیزن جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. کاسٹنگ ووٹ، فیصلہ کن ووٹ، فیصلہ کن بات. دا میٹر، معاملہ. واز ڈیسائیڈڈ، جو ہے فیصلہ ہوگا بائی دا کاسٹنگ ووٹ آف دا اسپیکر، اسپیکر کے ووٹ کاسٹ کرنے پر. اس کے بعد جو ہے ہمارا انتہائی اہم جو ہے پوائنٹ جو ایڈیم ہے نیکسٹ، وہ ہے دا انڈر ڈاگ. دا انڈر ڈاگ جو ایڈیم ہے یہ انتہائی اہم ہے. اسے کہتے ہیں کہ غریب آدمی یا کوئی غریب ملک جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، انڈر آ ڈاگ. اس کے بعد دا پرسن اور اے کنٹری دیٹ از ویک اینڈ ہیز آلویز ٹریٹڈ بیڈلی. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی اور اے کنٹری دیٹ از ویک، کمزور ہیں، اینڈ اٹس آلویز، ہمیشہ ٹریٹڈ، برتاؤ کیا جاتا ہے، بیڈلی، برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک ایسا شخص یا ملک جو کمزور ہے اور ہمیشہ برا، اس کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ تو میں نے اس کی ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو، جبکہ اس کا ایڈیم یہ ہے دا انڈر ڈاگ، غریب آدمی یا غریب ملک، ان آ مسلمان سوسائٹی میں مسٹ بی ٹریٹڈ ویل. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے جو ہمارا فکرہ ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ انڈر ڈاگ ان اے مسلم سوسائٹی مسٹ بی ٹریٹڈ ویل. ایک مسلم معاشرے میں غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تھم نیل اسکیچ، تھم نیل اسکیچ اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی خاکہ. ابتدائی خاکہ جو ہے اس کا مطلب ہے ابتدائی خاکہ، اس میں a short description given main facts، کہ اہم حقائق پیش کرتے ہوئے ایک مختصر وضاحت دینا، کہ انتہائی اہم معاملے پر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بالکل مختصر وضاحت کرنا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے I cannot show the thumbnail sketch of my future planning. وہ کہہ رہا ہے کہ I cannot show، میں نہیں ظاہر کروں گا the thumbnail sketch of my future planning، کہ جو میرے فیوچر پلاننگ کا اسکیچ ہے، جو ابتدائی خاکہ ہے، وہ میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا، نہیں شو کروں گا. cannot show. تھم نیل اسکیچ، تھم نیل اسکیچ اس کا مطلب ہے
ابتدائی خاکہ. امید ہے کہ یہ ایڈیم آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو چکا ہوگا. اپ ٹو دا مارک ہوتا ہے معیار کے مطابق. یہ ایڈیم کا مطلب ہے کہ معیار کے مطابق کوئی کام کرنا, جو اس کے جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق کرنا. ٹو ریچ دا ریکوائرمنٹ اور نارمل اسٹینڈرڈ. ٹو ریچ دا ریکوائرڈ اور نارمل اسٹینڈرڈ کے معیار کے مطابق. اس کا فکر ہے his method of teaching is not up to the mark. جو اس کے پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہے. up to the mark کا مطلب ہے معیار کے مطابق. his method of teaching is not up to the mark. up with the lark اس کا مطلب ہے صبح سویرے, کہ ٹو ریز ویری ارلی, وہ صبح جو ہے بہت وقت پر اٹھ جاتا ہے. he raises up with the lark and goes out for a walk in the morning. کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور وہ جو ہے صبح کی سیر کے لیے چلا جاتا ہے. go out for a walk in the morning. with flying colors ہوتا ہے امتیاز کے ساتھ. with flying colors ہوتا ہے امتیاز کے ساتھ. with distinction اس کا مطلب ہے امتیاز. he passed the BA examination with flying colors. اس نے جو ہے اپنے BA کا امتحان جو ہے ایک بڑے امتیاز کے ساتھ پاس کیا. ٹنگو ان چیک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بناوٹ کی بات کرنا, بنا کر بات کرنا, یا کسی کو دھوکا, یا اس طرح کی جس طرح کا وہ آدمی نہیں ہوتا اس طرح کی اس نے بات کرنی ہے. جو کہتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا. insincere without meaning what ones say. he said it with his tongue in his cheek. ٹنگو ان ہز چیک کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہی سیڈ اس نے کہا ود اٹس ٹنگو ان چیک, اس نے جو ہے اب بنا کر بات اس سے کہی. ہی سیڈ ہی واز ٹریبل سوری بٹ آئی نو ہی اسپوک ود ہز ٹنگو ان ہز چیک. اس نے کہا کہ اسے بہت افسوس ہوا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بات کو بنا کر بول رہا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کہنا جیسا وہ کہنا نہیں چاہتا. جیسے وہ اس فکرے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے لیکن میں جانتا ہوں, اسے بھی دوسرے آدمی جو ہے اسے بھی یقین ہے. اسپوک ود ہز ٹنگو یعنی کہ وہ بنا کر جو ہے بول رہا ہے, خود سے بول رہا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. دا رائٹنگ آن دا وال دیوار پر تحریر اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ وچ شو دیٹ اے ڈیزاسٹر اور فیلئر از اباؤٹ ٹو ہیپن. دا ڈاؤن فال آف دا پریزنٹ رولرز ان پاکستان سیم ٹو بی دا ریٹنگ آن دا وال. جس طرح وال پہ لکھے جاتے ہیں ایسی تقریر, یا ڈاؤن فال آف دا پریزنٹ رولرز ان پاکستان سیم ٹو بی دا رائٹنگ آن دا وال. A cat and dog life لڑائی جھگڑے والی لائف. A life of quarrels. The husband and wife are leading a cat and dog life. یہ ایزی ہے لیکن ہے یہ انتہائی اہم ہے. It chills heels اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور یا کمزوری یا کمزور پہلو. The weak point in man's circumstance or character in heel. A close fisted man کنجوس آدمی. unwilling to spend money کنجوس آدمی. he does not give anything in charity. he is a closed fisted man. he does not give anything in charity کہ وہ خیرات نہیں دیتا اس لیے وہ کمزور جو ہے کنجوس آدمی ہے. nobody likes him because he is a
کلوز فسٹڈ مین، کوئی آدمی اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ کنجوس آدمی ہے۔ ا کوک اینڈ بل سٹوری ہوتی ہے جھوٹی کہانی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس میں انتہائی پوائنٹ جو ہیں شامل کیے گئے ہیں اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ہیں زیادہ، تاکہ آپ کے جو ہے ذہن نشین ہو سکے۔ ا کوک اینڈ بل سٹوری ہوتا ہے جھوٹی کہانی، این انکریڈیبل سٹوری۔ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ این کا استعمال ہو اسے ہم نون بولتے ہیں۔ ہی نریٹڈ ا کوک اینڈ بل سٹوری، اس نے جھوٹی کہانی بیان کی۔ ہز میرج ود دا فلم ایکٹرز از اے کوک اینڈ بل سٹوری، کہ اس کی شادی کسی فلم ایکٹر سے ہوگی، یہ بھی ایک جھوٹی کہانی ہے۔ یہ انتہائی جو آج کے انتہائی پوائنٹس ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور وہ بھی انتہائی اہم یا ایڈیمز ہوں گے یا وہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہوں گے، اس کے متعلقہ جو ہے ہم ویڈیوز جو ہے مزید اپلوڈ کریں گے۔ اگر چینل یا ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ۔